السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، خوبیاں، بھلائیاں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ محترم مصلیین کرام، محرم الحرام کی آج 8ویں تاریخ ہے۔ کل 9 اور پرسوں 10 محرم الحرام کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی خاطر اور گلشن اسلام کی آبیاری کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے کو قربان کر دیا اللہ کے نام پر۔ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، یہ ایک طویل واقعہ ہے، اور اس کربلا کے واقعہ میں امت کے لیے بہت سی تعلیمات موجود ہیں، اور اس کے کئی پہلو بھی ہیں۔ میں ان تمام پہلو میں سے آپ لوگوں کی توجہ صبر کی پہلو کی طرف دلانے کی کوشش کروں گا۔ حالانکہ یہ جو جنگ ہوا، امام حسین اور آپ کے اہل خانہ کی کل تعداد 72 کی تھی۔ یزیدیوں کے لشکروں کی تعداد کم و بیش 22,000 ہے۔ اگر اس آنکڑے پر نظر رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں امام حسین جیسا جری جوان بہادر کوئی نہیں۔ اس واقعہ سے شجاعت، ہمت اور بہادری کی تعلیم بھی امت کو ہے۔ ان کے کربلا کے واقعہ سے حق کی خاطر باطل کے سامنے جھکنا نہیں، اگر ضرورت آن پڑے تو اپنی جان بھی قربان کر دینا، یہ تعلیم بھی ہمیں کربلا کے میدان سے ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب نکلتا ہے کوئی انسان، رب کے راہ کا جب مسافر بنتا ہے، اور رب کے راہ کے مسافر بننے کے بعد رب کی راہ میں جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں پر کس طرح استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ تعلیم بھی ہمیں کربلا کے میدان سے ملتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، کربلا کے میدان سے کئی طرح کی تعلیمات امت کے لیے ہیں۔ ان تمام تعلیمات سے ایک تعلیم صبر و تحمل کے تعلق سے، کہ صبر و تحمل ہمیں کس طرح ہمارے وجود اور اندر آنا چاہیے، اور مصیبت کے موقع پر صبر کا مظاہرہ ہم کس طرح کریں،
اور نمونے کے طور پر امام حسین اور ان کے گھر والوں نے کربلا کے میدان میں جب ان پر مصیبت آئی تھی تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کس طرح کیا تھا؟ حضرات، جس آیت مقدس کو میں نے موضوع سخن بنایا اور جس کی روشنی میں کچھ باتیں کرنے کی میں کوشش کروں گا، اس آیت مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنی زندگی میں جو بھی درپیش آئیں، جو بھی مسائل تکالیفات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے، آپ کو جو بھی آزمائش کی گھاٹی سے گزرنا پڑے، مصیبتوں کا جس طرح بھی سامنا کرنا پڑے، رب کا حکم یہ ہے کہ میرے بندے تو نے دو کام نہیں چھوڑنے۔ ایک تو یہ ہے کہ تو نے صبر کرنا ہے، دوسرا تو نے میری رضا کی خاطر میری بندگی میں لگا رہنا، یعنی کہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جناب اسی آیات کے جو آخری کا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس طرح کے بندوں کو جو زندگی کے ہر مصیبت کے موڑ پر، ہر تکلیفات کے سامنے، ہر آزمائش کی گھاٹی سے جب وہ گزر کر منزل پر پہنچیں گے تو رب کی جانب سے بندوں کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس آیات کے آخر میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ میرے بندے تجھ پر جو بھی مصیبت پہنچے تو نے یہ دو کام کبھی نہیں چھوڑنے۔ ایک تو یہ ہے کہ میری حمد نہیں چھوڑنا، یعنی کہ نمازوں کو تو نے قائم رکھنا، اور ہر حال میں تو نے صبر کا دامن تھامے رہنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، تو نے شکوے گلے نہیں کرنا۔ پھر ہوگا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، بندے میں تیرا ساتھ ہو جاؤں گا۔ یا پھر یوں کہا جائے کہ بندے جب تو میری راہ پر تکلیفات کا سامنا کرے گا صبر کے ساتھ اور نمازوں کے ذریعے سے، میں تجھے اپنی قربت دے دوں گا، میں تجھے اپنی معیت اور اپنی سنگت عطا کر دوں گا، میں تجھے اپنی معیت، قربت اور سنگت عطا کر دوں گا۔ اور جناب یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ لفظ جو ہیں بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے میری راہ پہ جو بھی تجھ کو تکلیف پہنچے، تیری زندگی میں جو بھی مشکلات تجھ پر آئیں، اگر تو نے یہ دو کام کرنے ہیں، ایک تو صبر کا مظاہرہ کرنا اور دوسرا تو نے نمازیں نہیں چھوڑنی ہے، تو رب ہو کر میں تیرے ساتھ ہو جاؤں گا، یا پھر میں تجھ کو اپنی قربت عطا کر دوں گا، میں تجھے اپنی سنگت اور معیت عطا کر دوں گا۔ اور یہ جناب بہت بڑی خوشخبری ہے تمام ان ایمان والے بندوں کے لیے جن کی زندگی اجیرن اور مشکلات میں گزر رہی ہے۔ اور دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا یہ اصول رہا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول تھا کہ جب کبھی حضور علیہ السلام کو کوئی مشکلات درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی جانب تشریف لے جاتے۔ زندگی بھر کا اصول رہا حضور کا۔ جب کبھی اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب کبھی مشکلات اور تکلیفات کا سامنا ہوتا، آپ سب سے پہلے وضو فرماتے اور رب کے حضور نماز میں کھڑے ہوتے، کیونکہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، گویا کہ وہ رب کی پناہ گاہ میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ رب کی پناہ گاہ میں پہنچ جائے تو پھر غموں کا معاملہ خود بخود اس سے چھٹتے رہتا اور دور ہوتے رہتا ہے۔ اچھا جناب، اس آیات کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیات کے فوراً دوسری جو آیات ہے کہ پھر جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جناب قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے ہر آیات کا، توجہ، قرآن مجید کی ہر آیت کا اسلوب ہے کہ جو آیات آپ پڑھیں گے اس آیات کا تعلق اس سے پہلی والی آیات کے ساتھ ہوتا ہے، مضمون کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، ٹاپک کے اعتبار سے، جو بھی آیات اٹھائیں گے قرآن مجید کا، اس آیات کا جو مضمون ہوتا ہے وہ پہلے والے آیات سے تعلق رکھتا ہے۔
اور اسی طرح صورتوں کا معاملہ بھی ہے، ایک صورت کا مضمون اس سے قبل والی صورت سے تعلق رکھتی ہے۔ اب حضرات یہاں پر توجہ دیں آپ، اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ ہماری راہ پہ مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور اس سے پہلی آیات میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ میری راہ پہ مارے جاتے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ حضرات محترم، گویا کہ ان آیاتوں کا جو تعلق ہے وہ تعلق اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ میری راہ پہ جان قربان کرنا، میری راہ پہ عزیز ترین جان کو فنا کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے۔ اپنی پیاری جان کو میری راہ پہ ختم کرنا، جسم کے آخری قطرے بہانا، یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ جب تم اس کام کو کرنے کو جاؤ گے تو پھر تم چیخنا نہیں، تم نے وابلہ نہیں کرنا، تم نے شور نہیں مچانا، تم نے شکوے گلی نہیں کرنا۔ اور تمہارے اہل خانہ کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ جب تم میری راہ پہ اپنی جان کو دو گے تو جو تمہارے اہل خانہ ہے ان کے لیے بھی تعلیم ہے کہ وہ صبر کا دامن تھامے رکھے، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اپنی سر خم کرے۔ تو گویا کہ یہ دونوں آیاتوں کی جو نسبت ہیں وہ صبر کی طرف اشارہ ہے کہ جان تم قربان کرنے جاؤ گے تو پھر تمہیں اس بات کی اشارہ ہے کہ تم نے صبر کا دامن تھامنا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اب جناب یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا آج 8ویں تاریخ ہے، 9 اور پرسوں 10 محرم الحرام ہے۔ 10 محرم الحرام کو جب اہل بیت اعظام پر مشکلات آئی تھی، آپ جانتے ہیں مشکلات، ان پر پانی بھی بند کیا گیا تھا، طرح طرح کی تکلیفات ہوئی تھی، ان پر دانہ بھی بند کیا تھا، پانی بھی بند کیا گیا تھا، اور 22,000 کے لشکروں نے ایک بار کے ساتھ ان پر حملہ آور بھی ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر ان کا معاملہ کیا تھا، ان کا اصول اور ضابطہ کیا رہا، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ جناب ہمیں اس بات پر توجہ دیں گے تو ہمیں بڑی تعلیمات میسر ہوگی۔ اگر ہم کربلا کے واقعات کو غور و خوض اور باریکی نظر سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلا گا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کوہ ہمالا کی طرح صبر و رضا کے پیکر بن کر کھڑے تھے، کوہ ہمالا کی طرح۔ جناب میں تو یہ کہوں گا کہ جو مصیبت کربلا میں امام حسین اور ان کے گھر والوں پر آئی تھی، اگر کوہ ہمالا پر وہ مصیبت آتی تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا، مگر قربان جاؤ امام حسین اور اہل بیت اطہار پر کہ ان کے پاؤں پر جنبش تک نہیں آئی تھی، بلکہ ہر ایک لاشوں کو اٹھاتے ہوئے ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، رضن بقضائک تسلیما لامری، مالک اگر تو اس پر راضی ہے تو تیری رضا پر میں بھی راضی ہوں۔ مگر ہماری بدنصیبی دیکھیں کہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہم ان کے اصل مقصد کو بھول گئے، ان کی تعلیمات کو بھول گئے، ان کا طرز عمل کیا تھا ہم نے اس کو پیٹ کے پیچھے رکھا، اور جناب خرافات اور طرح طرح کے رسومات کے وزن کے نیچے ہم دب کر رہ گئے، اور پھر ہم اپنے خود ساختہ اور من مانی اصول اور طریقوں کو اپنا کر اس کو ہم محرم کا نام دیتے ہیں اور یاد امام حسین کا نام دیتے ہیں، جبکہ جناب امام حسین کے کربلا کے واقعہ سے یوں تو سیکھنے کے لیے کئی باتیں ہیں، مگر ان میں سے ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ زندگی میں جو بھی مشکلات آئے بندہ دائرہ اسلام میں رہے، بندہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے ضابطے میں رہ کر ان تمام چیزوں کا سامنا کرے اور صبر کا دامن تھامے رکھے۔ مگر آج حالات دیکھیں آپ، محرم الحرام کا مہینہ جو چلا ہے آپ ڈھول تاشے کی آوازوں کو سنتے ہیں، اور بالخصوص 9 اور 10 کی رات اور دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے جناب ہمارا کوئی تعلق نہیں، بالکل یہ سراسر کھلے واضح گمراہی اور خرافات اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ہاں بات میں کر رہا تھا صبر کی،
امام حسین اور اہل بیت طہار کا تو بہت بڑا رتبہ ہے. ان کے گھر کی جو خادمہ اور کنیز اور لونڈی ہیں، میں آپ کو ان کا نقطہ سامنے رکھوں کہ ان کا صبر و تحمل کا معاملہ کیا تھا. ایک صحابیہ ہیں جن کا نام حضرت ام خلاد، اور یہ اہل بیت طہار کی کنیزہ نوکرانی خادمہ ہوا کرتی تھی. حضرات، صبر کے تعلق سے میں آپ کو عرض کرنے چلا ہوں کہ مسئلہ کیسا بھی بدتر سے بدتر کیوں نہ ہو، بندے کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر اس خاتون کا لڑکا جو تھا جوان نا، وہ شہید ہو چکا، اور یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی پوچھنے کے لیے اپنے بیٹے کے تعلق سے، اور انہیں پتہ چلا کہ ان کا جوان بیٹا شہید ہو چکا ہے. جو صحابہ کرام میں نئے ایمان لائے تھے، فریش، بالکل تازے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ ام خلاد نامی خاتون اپنے بیٹی کے جنازے پر آئی ہے، تو وہ صحابی کہتے ہیں وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ، کہ وہ صحابیہ سر سے لے کر پاؤں تک چادر اوڑھ کر ڈھانپ کر آئی ہے. تو صحابہ جو نئے تازے ایمان لائے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ خاتون، ان کا بیٹا شہید ہو چکا اور اپنے جوان بیٹے کی میت پر آئی ہے اور حضور سے حالات کو جاننے آئی ہے. کیونکہ ان کے ذہنوں پہ کیا تھا، دور جہالت میں جب کسی خاتون کا بیٹا یا شوہر مر جاتا تھا تو وہ لوگ چیخو پکار کرتے تھے، وابلہ کرتے تھے، ماتم مناتے تھے، اپنے بال کھولتے تھے، اپنے منہ پہ تماچا رسید کرتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑتے تھے. یہ دور جہالت کا اصول تھا. تو جو نئے صحابی داخل اسلام ہوئے تھے، وہ ان کا یہ طرز دیکھ کے حیران ہوئی اور آپس میں بات کرنے لگے کہ ان کا بیٹا فوت ہوا ہے، اور آئی بھی ہے رسول کے پاس. اور جو امتی ہوتے ہیں وہ رسول کے روحانی اولاد ہوتی ہیں. اگر وہ مرد ہیں تو رسول کا روحانی بیٹا، اگر عورت ہے تو وہ رسول کی روحانی بیٹی ہوتی ہے. آئی ہے روحانی باپ کے پاس اور جوان بیٹے کی شہادت کی خبر لینے، حالات کو جاننے. اور صحابی کہتے ہیں وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ، سر سے لے کر پاؤں تک چادر سے اپنے وجود کو ڈھانپ کر آئی ہے. تو کسی صحابی نے پوچھا ام خلاد، تیرا بیٹا فوت ہو چکا، جام شہادت نوش کر چکا، اور تو آئی ہے پورے وجود کو ڈھانپ کر، تو چیخو پکار نہیں کرتی، وابلہ ماتم نہیں مچاتی؟ تو جناب ام خلاد کا جواب سنو. ام خلاد نے جو جواب دیا اس میں ہمارے لیے تعلیمات چھپی ہے. ام خلاد نے کہا ان ارزا ابن فلن ارزا حیائی. ام خلاد نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ لوگوں سنو، میرا بیٹا میں نے کھویا ہے، مگر میری غیرت اور میری حیا سلامت ہے، وہ میں نے نہیں کھوئی. ان ارزا ابن فلن ارزا حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے مگر میری غیرت سلامت ہے، میری حیا وہ سلامت ہے. تو جناب یہ صبر و تحمل کے مظاہر ہوتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں کربلا کے میدان سے ملتی ہے. اچھا، یہ وہ خاتون ہیں جو کنیز اہل بیت ہیں. میں آپ کو اہل بیت کے صبر و تحمل کی تعلیم بتاؤں. حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ جو کہ کربلا کے میدان میں واحد مردوں میں شہید نہیں ہوئے، ان کے سوا تمام افراد شہید ہو چکے تھے. اور وہ شہید اس لیے نہیں ہوئے کیونکہ وہ بیمار تھے، کمزور تھے، جنگ میں جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. مگر مورخین نے لکھا ہے کہ پھر بھی تلوار لے کر وہ بھی جنگ میں جانے کی خواہش رکھتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملی تھی، اور لٹے ہوئے قافلے کی رہنمائی بھی آخر کار کرنی تھی ان کو. وہ حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ میری جو پھپھی ہیں حضرت زینب، امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن، اور جنہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا اس سفر کے دوران، حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ میں میری پھپھی کے ساتھ مدینے سے لے کر مکہ تک ساتھ رہا، پھر مکہ سے کربلا کے میدان میں ساتھ رہا، پھر کربلا کے میدان میں تمام افراد شہید ہونے کے بعد لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ میں دمشق گیا، پھر وہاں سے دوبارہ میں مدینے میں قافلے کے ساتھ رہا. حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ مدینہ تو مدینہ رہا، مکہ تو مکہ رہا،
کربلا اور دمشق تو دمشق رہا، بلکہ جس دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن ختم ہونے کے بعد وہ جو 11ویں کی رات آئی تھی اور خیمے کے ارد گرد میری پھپھو کے بیٹے بھتیجے اور بھائیوں کے جسم کے ٹکڑے پڑے تھے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں زین العابدین کی جان ہے، میری پھپھی کا تہجد کا معاملہ یہ تھا کہ باقی دنوں تو باقی دن رہے، جس دن ان کے خیمے کے ارد گرد ان کے بھائی بیٹے بھتیجوں کے جسم کے ٹکڑے پڑے تھے، اس دن بھی میری پھپھی کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ جناب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے نا تو جناب تہجد تو تہجد رہی، نوافل نماز تو نوافل رہے، جناب ہم فرض نمازوں کو بھول جاتے ہیں، رب کی صدا کو ہم بھول جاتے ہیں، ہم اپنے توجہ پر اس قدر مشغول ہو جاتے ہیں ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ مگر زین العابدین کہتے پورے سفر میں ساتھ رہا، باقی سفر کے مقامات تو دور رہا، بلکہ جس دن خیمے کے ارد گرد میرے باپ، میرے بھائی، میرے پھپھی کے بچے اور تمام شہداء کے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑے پڑے تھے، اس دن بھی میری پھپھو کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یہ ان کا صبر کا معاملہ تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا یہ ان کا جذبہ اور یہ ان کا معیار اور معاملہ تھا۔ اور یہ تعلیم ملتی ہے ہمیں کربلا کے میدان سے کہ جو بھی مشکلات آئے مگر رب کے حکم کو پامال نہیں کرنا ہے، رب کے فرائض اور احکامات کو ہم نے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اور سچ پوچھا جائے تو عابد اسی کو کہا جاتا جو معمول عبادات میں فرق نہ آئے، جو عابد ہے نہیں عبادت کرنے والے کو عابد کہا جاتا۔ عابد کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ حالات چاہے جس قدر ہو معمول عبادت میں فرق نہیں آنی چاہیے، یعنی کہ آپ نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں تو اس بیچ میں چاہے جو مسئلہ آ جائیں، اگر آپ صف اول میں جانے کی عادی ہیں تو آپ آخرکار صف اول میں ہی ہوں گے۔ یہ اصل عابد کا مفہوم ہے، یہ اصل عابد کا مفہوم ہے۔ اور جناب بات کر رہا ہوں میں آپ کو صبر کی، تو جناب جو لوگ صبر کرتے ہیں نا، اور جو لوگ حق کے راہ کا مسافر بن کے حق کے راہ پر جو بھی تکلیفات آتے ہیں، جب وہ لوگ صبر کا دامن تھام کر پورے مصمم عزم اور ارادے کے ساتھ جب وہ حق کے راہ کا مسافر بنتے ہیں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر سکون نازل فرماتا ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرماتا ہے۔ یہ حق کی پہچان ہے جناب، جب بندہ حق پر ہوتا ہے نا، بھلے سارا زمانہ اس کا مخالف ہو جائے مگر اس بندے کا دل میں بڑا اطمینان ہوتا ہے، وہ بندہ اپنے آپ میں بڑا مطمئن کی چادر میں مزے لیتا ہے۔ اور جب بندہ باطل ہو، اس کے اندر کمی اور خامی ہو، لوگ بھلے اس کے پاؤں پہ جتنے پھول برسائے، لوگ بھلے اس کی تعریف اور واہوائی کرے، مگر جب وہ تنہائی میں پہنچے گا تو اس کا ضمیر اس کو للکارے گا، اس کے اندر جو اس کا گناہ اور نیکی کا محاسبہ کرنے والا جو دل ہے سینے میں دھڑکتا ہوا، وہ اس کو کوسے گا۔ اور جناب امام حسین کی صداقت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ 9 محرم الحرام کا جب دن آیا نا تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے خیمے کے باہر سے آواز سنی، اور آواز کیا تھی کہ لشکروں کی جانب سے یہ آواز آ رہی تھی کہ خیمے پر حملہ آور کیا جائے اور خیمے میں رہنے والے تمام لوگوں کو قتل کیا جائے اور ان کے خیموں پر آگ لگا دی جائے۔ تو حضرت زینب کہتی ہے جب میرے کان پر یہ آواز آئی تو میں اپنے خیمے سے نکلی اور بھائی حسین کو میں ڈھونڈنے لگی، جب مجھے کہیں نظر نہیں آئے تو پھر میں ان کے خیمے پر پہنچی۔ حضرت زینب کہتی ہے کہ میں ان کے خیمے پر پہنچی تو میں نے کیا دیکھا کہ بھائی حسین خیمے کی چوک پر ٹیک لگا کر گرم ریت پہ بیٹھ کر گھٹنوں پر سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور میں نے جا کے بھائی کو اٹھایا اور کہا بھائی آپ سنتے ہیں خیمے کے باہر اس طرح کے یزیدوں کی آواز میں نے سنی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ آنکھ کھولی
اور انہوں نے کہا انا رأیت رسول اللہ فی المنام فقال انکا ترہ الینا، انہوں نے کہا کہ بہن میں سو نہیں رہا تھا بلکہ اپنے نانا سے باتیں کر رہا تھا، اور میری بہن سنو، آج ہمارا شہادت کا وقت نہیں ہے بلکہ نانا جان نے مجھے یہ بشارت دی ہے، ہمارے جام شہادت نوش کرنے کا وقت کل ہے، لہٰذا تم فکر نہ کرو اور اپنا بے چینی کو تم نہ کھو بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہو۔ اب جناب والا اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اہل علم نے یہاں پر ایک نقطہ اٹھایا کہ جب حضرت زینب پہنچی خیمے میں تو بھائی کو کیا دیکھا، خیمے کے جو چوب ہوتا ہے، کھمبا جس کو کہتے ہیں، جس سے خیمہ کھڑا ہوتا ہے، اس چوب پر ٹیک لگا کر گرم ریت پہ بیٹھ کر گھٹنوں پر یوں سر رکھ کے سو رہے تھے۔ علماء نفسیات کہتے ہیں کہ اگر بندے کو کوئی زیادہ تکلیف یا پریشانی مشکل لاحق ہو جائے تو نرم بستر پہ بھی بندے کو نیند نہیں آتی، مرغوب غذا اس کے سامنے رکھا جائے اس کو مزہ اور لذت نہیں آتی، مگر جناب قربان جاؤ امام حسین رضی اللہ عنہ گرم ریت پر اور 22,000 دشمنوں کی تلوار کی جھنکار میں مسافر ہیں، پردیس میں ہونے کے باوجود انہیں جو نیند آئی تھی، یہ نیند کیسی تھی؟ اہل علم کہتے ہیں یہ وہی نیند ہے جو حق والوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کے راہ کے جو مسافر بنتے ہیں ان کے دلوں پہ اللہ تعالی سکینہ نازل کرتا ہے، اور یہ وہی سکینہ تھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ہجرت کی رات میں غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے دل پہ رب تبارک و تعالی نے جو سکینہ نازل کیا تھا، آج کربلا کے میدان میں امام حسین کے دل پہ رب نے وہی سکینہ نازل کیا تھا۔ اور قربان جاؤ امام حسین کو اپنے حقانیت پر کہ گرم ریت میں اور 22,000 دشمنوں کے تلوار کے جھنکاروں پر، اور ان کے سکون اور اطمینان کا معیار یہ ہے کہ گرم ریت پہ وہ خیمے کے چوب پر ٹیک لگا کر سو رہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں، اس نقطے کے تعلق سے یہ جملہ بھی عرض کرتا چلوں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ حکومت کا جنگ تھا یا وہ ملوکیت کا جنگ تھا۔ جناب وہ ملوکیت اور حکومت کا نہیں بلکہ وہ شریعت اور طبیعت کا جنگ تھا۔ یزید جو تھا وہ طبیعت کا پرستار تھا، اور امام حسین جو تھے وہ شریعت کے پابند تھے، اور یہ شریعت اور طبیعت کا جب ٹکراؤ ہوا تو پھر امام حسین جنگ میں تشریف لائے، ورنہ جن کے گھر میں شریعت اتری ہو، جن کے گھر میں جبریل وحی لاتے ہو، اور جن کے جھولا جبریل جھلائیں، اور جن کے گھر کی چکی جبریل پیسے، بھلا ان کو ملوکیت کی کیا ضرورت تھی؟ بھلا ان کو دنیا کی کیا ضرورت تھی؟ اور جن کے نانا کا زندگی بھر کا یہ اصول رہا کہ ہمیں دنیا سے کیا غرض، ہمارے لیے ساری نعمتیں تو آخرت میں ہیں، اور جن کے نانا نے جنت کے جوانوں کے سردار کے خطاب دنیا میں دیا تھا، بھلا ان کو پھر ملوکیت اور حکومت کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ جو جنگ تھا جناب یہ شریعت اور طبیعت کا تھا۔ یزید جو تھا وہ طبیعت کا پرستار تھا، اور امام حسین جو تھے وہ شریعت کے پاسباں تھے، وہ شریعت کے متوالے تھے، اور شریعت کی بقا کی خاطر انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور اب میں بات عرض یہ کر رہا تھا، بس بات ختم کر رہا ہوں اگلے 5 منٹ میں، کہ انہوں نے صبر کی تعلیم کس طرح دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب 10 محرم الحرام کا دن آیا نا، چونکہ واقعہ بڑا طویل ہے میں مختصر نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جب 10 محرم الحرام کا دن آیا اور یک کے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے، تو ہر شہید کے جسموں کو امام حسین میدان میں جاتے اور ان کے جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر خیمے میں لاتے، اور ان کے صبر و تحمل کا اندازہ آپ اس بات پر لگائے، جیسا کہ میں نے شروع میں وہ جملہ کہا، امام حسین رضی اللہ عنہ ہر ایک شہداء کو جسموں کو اٹھا کر لاتے وقت یوں آسمان کی طرف کرتے اور ایک جملہ فرماتے، ردن بقضائک تسلیما لامرک، مالک یا رب العالمین اگر تو اس پر راضی ہے تو تیری رضا پر میں بھی راضی ہوں۔
اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جب جنگ میں گئے نا تو ان کے حسن اور ان کے شباب اور ان کی جوانی اس قدر تھی کہ دشمن نے بھی ان کے حسن کا اعتراف کیا. مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے جنگ میں گئے وہ اس قدر حسین اور خوبصورت تھے کہ ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر یزیدیوں میں سے ایک شخص نے کہا تھا خرج غلام کانہ البدر، کہا تھا کہ خیمے سے ایک نوجوان نکلا اور اس کا حسن اس قدر تھا اور اس کے چہرے پہ اس قدر سرخیاں تھی اور اس کے چہرے پر اس قدر چمک تھی. کہتے ہیں خرج غلام کانہ البدر، یوں لگتا تھا جیسے خیمے کے اوٹ سے 14ویں کا چاند نکل آیا. مگر جناب اسی حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے اور مورخین نے یہ جملہ لکھا کہ ان کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہوئے تھے، جب امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے ٹکڑوں کو سمیٹنے کے لیے میدان میں پہنچے تو بے ساختہ امام حسین کے منہ سے یہ جملہ نکلا تھا، بیٹا قاسم تیرے ٹکڑوں کو میں کہاں کہاں ڈھونڈوں اور تیرے ٹکڑوں کو میں کس طرح سمیٹوں. مگر جناب جب ہر ٹکڑا کو ہاتھ میں لیتے لے کر یوں فرماتے ردن بقضائک تسلیما لامرک، مالک اگر تو اس پر راضی ہے تیری رضا پر حسین بھی راضی، مالک اگر تو راضی ہے تیری رضا پر حسین بھی راضی ہے. اب جناب والا جو بیٹوں کی میت پر صبر کرنے والوں کا مقام ایک عرض کرتا چلو. مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کے جوان بیٹے کے یا کسی آدمی کے جب کسی بیٹے کو روح قبض کرنے کا حکم ہوتا نا، اور جب فرشتے اس آدمی کے بیٹے کی روح کو قبض کر کے رب کے حضور پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، کیا تم نے میرے اس بندے کے دل کا پھل توڑ لیا؟ مشکات کی حدیث ہے یہ. اللہ فرماتا اقبضتم ثمرۃ فؤادہ، فرشتوں کو فرماتا کیا تم نے میرے اس بندے کے دل کا پھل توڑ لیا؟ فرشتے کہتا مالک ہم کون ہوتے توڑنے والے، تیرا حکم تھا تو ہم نے اس کام کو انجام دیا. آگے پھر اللہ فرماتا ہے ماذا یقول عبدی، جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کے روح کو قبض کیا تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ آگے فرشتے کہیں گے مالک تیرا بندہ بڑا صابر اور شاکر تھا، جب ہم نے تیرے بندے کے بیٹے کی جسم سے روح کو جدا کیا تو حمدک واسترجا، وہ تیرا بندہ تیری حمد کر رہا تھا، وہ تیرا بندہ شکوے گلے نہیں، وابلہ اور ماتم نہیں مچا رہا تھا، گلے اور شکوے نہیں کر رہا تھا، حمدک واسترجا وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا. اب آگے حضور نے فرمایا جب فرشتے کہیں گے تیرا بندہ حمد کر رہا تھا اس کے بیٹے کے جسم سے روح لینے کے بعد، آگے رب فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا حق ادا کر دیا، غم اور مشکلات اس کے دل کا پھل توڑنے کے بعد وہ میری حمد کر رہا تھا، گویا کہ اس نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا. فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، اب میں رب ہونے کا حق ادا کرتا ہوں. اور رب ہونے کا حق کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ابن لہ بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم فرمائے گا فرشتوں جنت میں ایک محل بناؤ اور اس محل کا نام بیت الحمد دو، یعنی وہ حمد کرنے والے کا محل. یعنی جس کسی بندے کے بیٹے کو جب ہم موت دیتے ہیں اور اس بیٹے کی میت پر اس کا باپ جب روتا نہیں ہے، ماتم وابلہ چیختا نہیں ہے، جب وہ میری حمد کرتا ہے تو ہم ایسے حمد کرنے والے بندوں کے لیے وہ محل بنائیں، ہم ایسے حمد کرنے والے بندوں کے لیے محل بنائیں گے. اب جناب میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی بندے کا بیٹا فوت ہونے پر یہ رب کا ارشاد ہے، رب کے رسول نے فرمایا ابن لہ بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. اللہ پاک فرمائے گا جنت میں ایک محل بناؤ اس کے لیے، کیونکہ اس نے بندگی ہونے کا حق ادا کیا، اس نے ہر حال میں میری حمد بیان کیا، اور یہ محل اس کے حمد کرنے کے نتیجے پر. اب جناب میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، جب امام حسین اپنے بیٹے قاسم کے جب جسموں کو اٹھایا ہوں گا اور ہر ٹکڑے کو آسمان کی طرف دکھا کر ردن بقضائک تسلیما لامرک کہا ہوگا تو سوچے کہ ہر ٹکڑے کے بدلے میں امام حسین کے لیے رب نے
کتنے محل بنائے ہوئے. اور ان کی صبر و تحمل کا اندازہ دیکھیں. جب سارے لوگ شہید ہو گئے, آخری امام حسین بچے نا, تو پھر امام حسین خیمے میں گئے, بہن کو تسلی دی, تعلیمات دیا, اور آپ نے پھر بہن کو فرمایا میری بہن لی ولہم بی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, مدینہ ہو یا کربلا, اپنے وطن میں ہو یا مسافر کی حالت میں, اپنے ہو یا دشمن, تیرے اور میرے لیے ہمارے نبی کی سیرت سب سے بہتر نمونہ ہے. اقسمک باللہ, میری بہن میں تجھے قسم دیتا ہوں. اور جملے کیا فرمائے, میں جا رہا ہوں, اقسمک باللہ, میری بہن میں تجھے قسم دیتا ہوں. اور قسم کس بات کی, لا تدربی وجہا, میری بہن ماتم نہیں کرنا. اور آگے فرمایا ولا تشکی جیبا, میری بہن کپڑے تو نے نہیں پھاڑنے. ولا تنادی بالویل, زینب تو نے ہائے ہائے نہیں کرنی ہے. ولا تقیمی علی ناہیتن, میری بہن جب میرے جسم پر گھوڑے دوڑیں گے اور جب میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے تو نے نوحہ پڑھنے والی عورتوں کو کھڑی ہونے نہیں دینا, کیونکہ ہم رب کے راہ پر امتحان دینے نکلے ہیں. اگر ہم روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, اگر ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے, تو بعد میں آنے والا مورخ تاریخ لکھے گا کہ نبی کے گھر والوں پر جب مصیبت آئی تھی, امتحان تو دیے تھے مگر رو دھو کے دیے تھے, چیخ کر, چلا کر, پیٹ کر, شکوے گلے کر کے دیے تھے, کہیں میرے امتحانات کے اجر میں دھبا نہ لگ جائے. تو میری بہن, میری شہادت کے بعد تم نے ان باتوں پر عمل کرنی ہے, تم نے ان باتوں کا اہتمام کرنی ہے. مگر جناب یہ زینب بھی تو فاطمہ کی بیٹی تھی, یہ زینب بھی تو علی کی بیٹی تھی, ان کے رگوں میں بھی تو وہی خون تھا جو خون امام حسین کے رگوں میں تھا. بہن اٹھی اور کہا بھائی حسین آپ فکر نہ کریں, جب تک آپ زندہ ہیں آپ حسین ہیں, اور جب آپ شہید ہو جائیں گے میں زینب نہیں بلکہ میں حسین بن جاؤں گی, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی شہادت کے بعد باقی لٹے ہوئے قافلے کی رہنمائی پھر میں نے کرنی ہے. یہاں سے دمشق, پھر دمشق سے مدینہ تک اس قافلے کی رہنمائی میں نے کرنی ہے. تو بھائی آپ فکر نہ کریں, جائیں رب کی راہ پہ دین کی فتح کے لیے, اور دین کی سربلندی کے لیے, اور دین کی بقا کے لیے, اور دین کی نفاست, طہارت اور پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ جائیں. جب تک آپ ہیں تو آپ حسین, جب آپ نہیں رہیں گے پھر آپ کے فریضے کو آگے میں انجام دوں گا. تو حضرات محترم, گویا کہ پوری کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جناب ہر کہیں صبر ہی کی تعلیم ملیں گی. میں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ کربلا کا بڑا طویل واقعہ ہے, اس سے کئی طرح کی تعلیمات ملتی. حق کے سامنے حق کے ساتھ کھڑے رہنا, ظالم اور جابر کے سامنے نہیں جھکنا, کثرت چاہے باطلوں کی جتنی ہو جائے, چاہے تنے تنہائی کیوں نہ ہو, بندہ حق کے ساتھ رہنا, ظلم کے آگے سر نہیں خم کرنا, اور دین اسلام کی خاطر اپنی جان سارا کچھ قربان کرنا, اور اسی طرح صبر کے دامن تھامے رہنا چاہے مشکلات جو بھی ہو. یہ ہمیں کربلا کے واقعات سے ملتی ہے تعلیمات. تو جناب صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا یہ ہم سب کا ایمانی حصہ ہے. اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو فرمایا, جیسے کہ شروع میں نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, ہم نے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد مانگنی ہے. اگر ہر حال میں ہم نے ان دونوں کام کو بجا لایا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمیں اپنی قربت عطا کرے گا, اپنی معیت اور سنگت عطا فرمائے گا. تو جناب ہم نے صبر کا دامن ہر حال میں تھامنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کربلا کی جملہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے. میرے کہنے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ مجھے معاف فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. تھوڑا ٹائم زیادہ ہوا, انشاءاللہ آگے خیال